کیا آپ جانتے ہیں کہ واقعہ شب معراج کی منطقی وضاحت بھی ہے؟ یہ ایک ایسا سفر ہے جو فزکس کے قوانین اور وقت کے تصور کی حدوں کو پار کرتا ہے۔ آج سے 14 صدیوں پہلے اسی رات ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بابرکت سفر کیا جو مکہ سے شروع ہوا اور مسجد اقصیٰ تک پہنچا اور پھر آسمانوں کی جانب معراج کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ سفر کائنات کی وسعتوں تک پہنچا اور آخرکار اللہ رب العزت سے ملاقات پر مکمل ہوا۔ اس معجزے کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوالات موجود ہیں۔ کیا یہ سفر ضروری تھا؟ کیا ایک انسان کے لیے یہ سب کچھ ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو اتنے زیادہ واقعات اتنے کم وقت میں کیسے پیش آ گئے؟ 50 نمازوں کو کم کر کے 5 کر دیا، معاذ اللہ کیا یہ سودے بازی تھی؟ یہ اور ان جیسے بہت سے سوالات انشاءاللہ آج ہم ان سب سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، اللہ اور اس کے رسول نبی کریم کی رہنمائی کے ساتھ۔ کیا آپ معراج کے رازوں اور کائنات کی وسعتوں کے سفر پر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ تو شروع کرتے ہیں۔ ہم معراج کو یوں سمجھ سکتے ہیں، تصور کریں کہ ایک بادشاہ ہے جو ایک ملک پر حکمرانی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ ملک کی فوج کا سپہ سالار بھی ہے۔ مان لیجئے کہ وہ بادشاہ ایک سپاہی کو کوئی خاص ذمہ داری سونپتا ہے، لیکن یہ کوئی عام کام نہیں، یہ کام پورے ملک اور اس کے فوجی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے وہ اس سپاہی کو نچلی سطح سے تربیت دے گا، پھر وہ اسے فوج کے تمام شعبوں سے گزارے گا اور اس کے نظام کو سمجھائے گا، حتیٰ کہ جنرل سٹاف تک لے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ان سب سے متعلق ہے، لہٰذا اس سپاہی کو ہر طرح کی فوجی سرگرمیاں دیکھنی ہوں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بادشاہ اسے بلائے گا اور اسے اس کی ذمہ داری سونپے گا۔ اسی طرح بادشاہ اس کی ایک ایسی تربیت کرے گا کہ وہ فوجی نظام کو کسی اور سے زیادہ بہتر سمجھ سکے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن بھی عام نہیں تھا، یہ ان کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ آپ وہ روشنی لے کر آئے جو پوری کائنات کو منور کر دے۔ آپ انسانیت کے سب سے عظیم معلم ہیں۔ آپ نے سکھایا کہ کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ ریت کے ایک ذرے سے لے کر وسیع کہکشاں تک یہ تخلیق کسی خالق کے بغیر محض اتفاقیہ یا بے ترتیب نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ کی مرضی، قدرت اور کنٹرول کے تحت ہے۔ آپ نے ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں اور بہت کچھ سکھایا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی منفرد نعمت عطا کی گئی تاکہ آپ ان حقائق کو واضح کریں اور وہ ذمہ داریاں مکمل کریں جو آپ نے پچھلے انبیاء سے لی تھیں اور قیامت تک جاری رہیں گی۔ چونکہ آپ کی ذمہ داری پوری کائنات سے متعلق تھی تو لازم تھا کہ آپ اسے مکمل دیکھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی پوری کائنات دکھائی اور آخر میں اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ احکامات دیے اور دنیا میں آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے واپس بھیج دیا۔ دیکھا جائے تو انسانوں میں سب سے بڑی ذمہ داری انہیں سونپی گئی، کوئی اور ایسا نہیں جس کو اتنا اہم فریضہ دیا گیا ہو۔ تو اس سوال کا جواب کہ کیا اتنا طویل سفر ضروری تھا، تو یقیناً ہاں۔ اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی آپ کو مریخ کے بارے میں بتانا چاہے، اب کس کی بات زیادہ دلچسپی سے سنیں گے، جو خود مریخ پر گیا ہو یا کسی عام انسان کی؟ ظاہر ہے پہلے والوں کی، ہے نا؟ آپ اسی کو ترجیح دیں گے۔ تو جہاں ہمارے پیارے نبی کریم نے قرآن میں بیان کردہ تقریباً ہر چیز کا خود مشاہدہ کیا، جنت، دوزخ، 7 آسمانوں کا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اور کرسی دیکھی اور بہت ساری چیزوں کا تجربہ کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے خود ملاقات کی اور ہم سب کی نمائندگی کی اور پھر واپس آ کر ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا۔ یہاں کچھ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں، ٹھیک ہے یہ سفر ضروری ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسانی جسم کے ساتھ ایسا ہونا ممکن کیسے ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، چونکہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق اور اس کے قوانین کو بنانے والا ہے، وہ انہیں اپنے خاص بندوں کے لیے جب چاہے اور جیسے چاہے بدل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ نہیں کر سکتا تو یہ کمزوری ظاہر کرنے والی بات ہوگی معاذ اللہ۔ چنانچہ اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو یہ غیر معمولی تجربہ عطا فرمایا۔ اپنے رسول کریم کے لیے اللہ نے کائنات کے مقررہ قوانین کو بدل دیا۔ آپ اس معجزے کو اللہ کی مہر یا دستخط سمجھ سکتے ہیں، اور جب ہم اس مہر پر غور کرتے ہیں تو ہمیں 100% یقین ہو جاتا ہے کہ آپ آسمانوں اور زمین کے خالق کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زمین سے خلا میں موجود سیٹلائٹ تک سگنلز پہنچاتے ہیں۔ جو ذات یہ کرنے پر قادر ہے، وہ اپنے محبوب کے جسم کو بھی 7 آسمانوں کی سیر کرا کے اپنی بارگاہ تک لے جا سکتی ہے۔ آخرکار جب ہم نبی کریم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے کن مشکلات کو جھیلا۔ انہوں نے یہ سب مشکلات صبر کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے برداشت کی۔ کبھی آپ پر جانوروں کی اوجڑیاں ڈالی گئیں، کبھی آپ پر پتھر برسائے گئے، لیکن اسی جسم کے ساتھ آپ عبادت بھی کرتے اور اللہ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اسی طرح آپ نے 23 سال تک اپنی دعوت جاری رکھی۔ چنانچہ اپنے نبی کریم کی تعظیم میں اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے براہ راست گفتگو فرمائی۔ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے لیکن معراج کے واقعے میں بہت سی تفصیلات ہیں، نبی کریم نے کئی چیزیں دیکھی، کئی انبیاء سے ملاقات کی، فرشتوں کو دیکھا، کیا یہ سب کچھ ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ سب ہو چکا اور آپ واپس تشریف لائے تو آپ کا بستر ابھی تک گرم تھا
इतने मुख्तसर वक्त में ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? इसकी बेहतरीन वजाहत वसाइल नूर में मौजूद एक मिसाल से हो सकती है। फर्ज करें कि एक बहुत बड़ी घड़ी है। घड़ी में क्या होता है? इसमें सेकंड, मिनट और घंटे की सुइयां होती हैं, लेकिन इस बड़ी घड़ी में इन तीनों के अलावा भी सुइयां हैं। यहाँ एक नुक्ता समझना जरूरी है। जरा तसव्वुर करें कि आप 10वीं सुई तक पहुंच जाएं, वो छोटी से छोटी होती जाती है ना? अब सोचें कि आपने सेकंड वाली सुई पकड़ ली और मैंने सबसे छोटी सुई। जब आप 1 मिनट में एक चक्कर मुकम्मल करेंगे तो मैं हजारों चक्कर मुकम्मल कर चुका हूँगा। तो मैं कह सकता हूँ मैंने इस घड़ी के इतने ज्यादा चक्कर मुकम्मल कर लिए सिर्फ 1 मिनट में। इसी तरह चूंकि वक्त का खालिक अल्लाह है तो वो अपने रसूल के लिए वक्त की रफ्तार को बदल सकता है। इसमें कोई अजीब बात या नामुमकिन चीज नहीं है। अल्लाह ताला की तख्लीक और कायनात में उनकी रफ्तार भी हमें ये बात समझने में मदद देती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने रोशनी को 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार दी है। जमीन जैसी भारी चीज को 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार अता की है। तो फिर ये अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है कि वो अपने बंदे को वक्त की गहराइयों में नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार अदा करे और उसे मुख्तसर से वक्त में बेशुमार जहानों की सैर करवा दे। चूंकि वो बेहद कुदरत वाला है तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये सब कुछ होने के बाद मेराज का ये अजीम वाकया मुकम्मल हुआ और फिर वो इबादत जिसे मोमिनों की मेराज कहा जाता है हमारे लिए लाई गई, और वो है नमाज, यानी 5 वक्त की इबादत। जब हम गौर करते हैं 5 वक्त की नमाज का हुक्म कैसे मिला, तो मेराज के बारे में एक और सवाल हमारे जहन में आता है। हदीस की रिवायात के मुताबिक इब्तिदा में दिन में 50 नमाजें फर्ज की गई थी। वापसी के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम से कहा कि अल्लाह से इसमें तखफीफ की दुआ करें क्योंकि ये उनकी उम्मत के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। चुनाचे नबी करीम वापस गए और नमाजों की तादाद कुछ कम कर दी गई। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम को दोबारा वापसी पर देखा तो फिर कहा कि अल्लाह ताला से मजीद कमी की दुआ करें। लिहाजा ये सिलसिला कई बार दोहराया गया। आखिरकार नमाजें 5 वक्त कर दी गईं। कुछ लोग ये सुनकर सवाल करते हैं, क्या माज़अल्लाह अल्लाह और नबी के दरमियान कोई सौदा तय पाया? यकीनन ऐसा नहीं है, बल्कि मामला कुछ और है। ये किसी किस्म का सौदा नहीं था, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज का खालिक है। वो माजी और मुस्तकबिल दोनों को एक साथ देखता है। लिहाजा उसे पहले ही मालूम था कि आखिरकार 5 नमाजें फर्ज होंगी, और ये भी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी करीम से बात करेंगे, इसीलिए सौदेबाजी कहना दुरुस्त नहीं। तो फिर ये सारी गुफ्तगू क्यों हुई? क्योंकि अल्लाह ताला हमें इनसे अहम सबक सिखाना चाहते थे। जब हम नबी करीम की जिंदगी पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल को बेहद इज्जत और शर्फ अता फरमाया। आपकी दुआएं अल्लाह के यहाँ बड़ा मकाम रखती हैं। यहाँ तक कि अल्लाह ने महज नबी अकरम के आसमान की तरफ नजर उठाने पर किबला बैतुल मक़दस से काबे की तरफ बदल दिया। आपने इसका सवाल तक नहीं किया था, ये सूरह बकरा में मौजूद है। तो फिर अगर अल्लाह अपने महबूब की खुशनुदी के लिए नमाजों की तादाद 50 से 5 कर दे तो उसमें हैरानी कैसी? अगरचे हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमें इसका सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलता है। यही बात अल्लाह ने अपने रसूल से मिराज में फरमाई। तो देखिए कि हमारे रब की कैसी रहमत और सखावत है। तो हमें इन सब बातों से सबक सीखना चाहिए कि अगर मैं अल्लाह की रजा चाहता हूँ तो मुझे इताअत रसूल करना होगी। अगर मैं सुन्नत रसूल की पैरवी करूंगा तो मैं अल्लाह की मोहब्बत पा सकता हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं और सारी खूबसूरत सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा कर दी गई हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 31 इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। आइए इसे सुने और ये आयत आज रात हमारे दिलों पर नक्श हो जाए और इंशाअल्लाह हमें अल्लाह और उसके रसूल के करीब ले आए। आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह बख्शने वाला बड़ा ही मेहरबान है।